کہ تمام سیاسی جماعتوں کی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کے اس کی سماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کو بھی ہم آئی سی اے کے اندر جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2017 میں حنیف عباسی کیس میں اسی پٹیشن سے کو کاپی پیسٹ کر کے اکبر ایس بابر کی حنیف عباسی سپریم کورٹ لے کے گئے تھے، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن نے منصفانہ طور کے اوپر شفاف انداز سے، یعنی فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، یعنی کہ بغیر کسی امتیاز کے سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شق نمبر 6(3) کے تحت ان کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ 2018 مارچ میں پی ٹی آئی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے، 2018 اپریل یعنی ایک مہینے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی اور الیکشن کمیشن کیس بھی سن رہا ہے، جبکہ دو جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسکروٹنی کمیٹی 4 مہینے غیر فعال رہتی ہے، ایک مہینے کی تاریخ ڈال دی جاتی ہے اور صرف ایک پارٹی کے کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کریں۔ جو پریئر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مانگی بھی نہیں تھی، جو پریئر ہی نہیں تھی، جو استدعا ہی نہیں تھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں، ہمیں فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں، ہم تعاون بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کا جو حکم نامہ تھا سپریم کورٹ کا کہ آپ نے بغیر امتیازی سلوک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آپ نے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، جہاں پر 65 کروڑ روپے کا حساب موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے آڈیٹر، فائنینشیل ایکسپرٹس موجود ہیں جنہوں نے ریکارڈ خود دیکھا ہے، 35 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا حساب موجود نہیں ہے، 12 اکاؤنٹس انہوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور درخواست ہمارے سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر کیانی کے ذریعے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دائر کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سپریم کورٹ کے اسی 2017 کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور ہم یہ استدعا لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور کے اوپر جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ کا اسکروٹنی میں کیس چل رہا ہے، وہ بھی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر چلے۔ اگر آپ حکم نامہ پی ٹی آئی کے کیس میں روزانہ کی بنیادوں پر دے سکتے ہیں تو پھر امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا، پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ کے کیس میں بھی اسی قانون کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کوئی قانون کی کتاب بدل نہیں جاتی، کوئی پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون نہیں ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے لیے الگ قانون نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت شق نمبر 13 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اثاثہ جات، اپنی لائبلٹیز، اپنی انکم ایکسپینڈیچر، اپنے ذرائع آمدن، اپنے اخراجات اور ان کے ذرائع بتانے ہیں، لہذا تمام جماعتیں گوشوارے جمع کرواتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں فارن فنڈنگ کا جن کو شوق ہے وہ جائیں وفاقی حکومت، بنائے ریفرنس، کریں جرت، بھیجیں سپریم کورٹ میں 15 دن کے اندر، کہتے ہیں جی اسرائیل سے فنڈنگ آ گئی، انڈیا سے فنڈنگ آ گئی۔ فنڈنگ کا کردار آپ لوگوں کا ہے، یہ جو فنڈنگ لے کر وقت کی حکومت کو جو گرایا گیا ہے، جو بیرونی فنڈنگ لے کر، وہ کردار تو آپ لوگوں کا ہے۔ اسامہ بن لادن سے پیسے آپ لیتے رہے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اپنے پارٹی اکاؤنٹس کو پیسہ وائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے، اس کا تو حساب آج تک نہیں آیا، اس کا جواب یہ دے نہیں پا رہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی بہت بردباری سے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کسی صورت بھی کسی قسم کی سپریم کورٹ کے 2017 کے فیصلے کے مطابق ہم کسی قسم کی ڈسکریمنیشن، امتیازی سلوک نہیں چاہتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہو
اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ دوسرا سلوک ہو رہا ہو, ان کے کیسز گو سلو کے اوپر پڑے ہوں, ہمارے کیس کو آپ فاسٹ ٹریک کے اوپر چلا رہے ہوں. ہمارے پاس اپنے ڈونرز کا ریکارڈ موجود ہے. پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے, جس نے ایک ایک روپے کا جو ہے وہ حساب رکھا ہے. اور وہ لوگ جو انٹرسٹ گروپوں سے پیسے لیتے نہیں ہیں, جن کے پاس ذرائع موجود نہیں ہے, جن کے پاس شناختی کارڈ ہی موجود نہیں ہے, آپ کہیں کہ جناب آپ کا کیس روزانہ پہ چلے گا اور باقیوں کے کیسز کو مہینے مہینے کی تاریخ ڈالیں گے, یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, پاکستانی قوم آئینی ادارے کی طرف دیکھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں بڑی مؤدبانہ انداز سے اپنی استدعا جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں, اور میں بطور پاکستان کے شہری کے طور کے اوپر بھی یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے تو پھر پورا عمل درآمد ہونا ہے. آئین کے آرٹیکل 17(3) کے اوپر پورا عمل درآمد ہونا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں چیف الیکشن کمشنر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ فوری طور کے اوپر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیسوں میں کیوں ایک ایک مہینے کی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں, کیوں ان کے کیسز کو گو سلو کے اوپر ڈالا گیا ہے. ان کے کیسز کا بھی فیصلہ کریں. 4 مہینے اگر اسکروٹنی کمیٹی کا ایک ممبر ریٹائر ہو گیا تو وہ کیا, وہ بھی غلطی جو ہے وہ ہماری ہے. اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کس نے کرنا تھا؟ میں نے تو فعال نہیں کرنا تھا, آپ نے فعال کرنا تھا. لہذا جو ڈیلے ہے, جو وہاں کے اوپر کیسز گو سلو کے اوپر ہیں, ہمارا آج استدعا ہے, ہمارا آج مطالبہ ہے کہ وہاں بھی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کیسز کو سنا جائے, اور ان کیسز کا فیصلہ اکٹھا آنا چاہیے, تاکہ بالکل یہ پرسیپشن نہ ڈیولپ ہو, یہ امپریشن نہ جائے کہ کسی ایک کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گو سلو کے اوپر معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو لہٰذا میں اپنے مطالبے کو بھی دہرا رہا ہوں, پھر بتا رہا ہوں کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, جس میں استدعا ہی نہیں تھی. وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ کریں. روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ کرنے کے لیے ہم ایک دوسری پٹیشن لے کے جا رہے ہیں, اس میں پھر باقی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے. پھر اس میں پی ٹی آئی اکیلے کو سنگل آؤٹ نہیں ہم ہونے دیں گے. جی تھینک یو.